بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین کے نام اور صفات میں اول بھی ہے، آخر بھی ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کا پروردگار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے اسلام کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کھول کر اپنی منشا کو قرآن میں ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، بندوں سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے مطالبے کا ذکر فرمایا کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، کس چیز کو اللہ طلب کر رہا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العالمین
اپنے بندوں سے اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ کب تک عبادت کرنی ہے؟ کس لمحے عبادت کرنی ہے؟ کس دن عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت میں لگے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ گویا اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا کہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان ہر آن اللہ کی عبادت کریں، مسجد میں رہیں اللہ کی عبادت میں رہیں، گھر میں رہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ رہیں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، کھیل کود کے میدان میں، خوشی اور غمی کے لمحات میں، جہاں بھی رہیں اللہ کا یہ مطالبہ مسلمانوں سے ہے، انسانوں سے اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی، جس نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین کی یہ پکار اور اعلان ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام کاموں کو کر کے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے رک جانا، یہی حقیقت میں عبادت ہے، اور اسی میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی اس کا تذکرہ کیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے خالق و مالک نے، میرے پروردگار نے مجھے وصیت کی ہے نماز قائم کرنے کی، نماز پڑھنے کی، والزکاة، اور زکوٰۃ دینے کی۔ کب؟ کس لمحے؟ ما دمت حیا، جب تک یہ آخری سانس چل رہی ہے، جب تک زندگی باقی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی ہے کہ ہر آن میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے مسلمانوں، جنت میں جانے والے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی خوبی کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ حقیقت یہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، جنہیں اللہ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے دائم کا تذکرہ فرمایا، ہمیشگی کا ذکر فرمایا کہ روزانہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے، ایمان کا مطالبہ کرتے ہوئے، ایمان کا تقاضا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے داروں، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمام کے تمام آیتیں ہم مسلمانوں سے، خواتین اسلام سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، ہر آن اللہ کی عبادت میں لگے رہے، یہی اللہ کا مقصود ہے، یہی شریعت اسلامیہ ہم اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں، کوئی ایک نص ایسا نہیں، کوئی ایک حدیث ایسے نہیں، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں جو یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہو، جو مطالبہ کر رہا ہو کہ مسلمانوں صرف رمضان میں عبادت کریں، مسلمانوں صرف جمعہ اور جمعہ عبادت کر لیا کریں، یا خوشی کے موقع پر عبادت کر لیں، یا غمی کے موقع پر عبادت کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں کوئی ایک آیت کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک جانب اشارہ نہیں ملتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ملتا ہے جو ہم مسلمانوں کو اس بات کی چھوٹ دے رہا ہو، ہم مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے رہا ہو کہ صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کر لینا یہی کامیابی ہے، صرف جمعہ اور جمعہ اللہ کے گھروں میں آ جانا یہی کامیابی ہے اور یہی مقصود اور مطلوب ہے۔ پھر مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی 11 مہینے اللہ سے بغاوت مول لی جائے، اللہ کے حدود کو توڑ دیا جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، وہ کھلائے وہ پلائے، اس کے باوجود اس کی بات تسلیم نہ کی جائے، اس کی بات نہ مانی جائے، یا تو یہ شیطانی وسوسہ اور خیال ہے یا پھر انسان کی خود کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، منمانی روش ہے، منمانی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان میں مسجد آباد ہو جاتی ہے، ہر سال اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا ہے، سیزن دیتا ہے، ہم اللہ کے بن جاتے ہیں، تقوی شعار بن جاتے ہیں، عبادت گزار بن جاتے ہیں، اور نہ جانے شوال کے چاند میں کیا نظر آتا ہے، عید کے چاند میں کیا نظر آتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، رب کا کلام سنایا جاتا ہے، نبی کی احادیث سنائی جاتی ہے، لیکن اس قدر ہم سنگ دل ہو چکے ہیں، ہمارا دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ ایک مہینے لگاتار عبادت کرنے کے باوجود ہم دوبارہ پہلی تاریخ سے خیرآباد کہہ دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر ہم اور آپ صرف مہینے میں چند دن عبادتیں کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے جمعہ میں حاضری دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے نماز عید پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے رمضان میں آ کر کچھ دن اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، دنیا کو آپ بتا سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن رب کے یہاں مسلمان وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان والا وہ ہے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جو رمضان میں بھی مسلمان ہو، جو شوال میں بھی مسلمان ہو، جو محرم میں بھی مسلمان ہو، جو جمعرات کے دن بھی مسلمان ہو، جو جمعہ کے دن بھی مسلمان ہو، خوشی کے موقع پر مسلمان ہو، غمی کے موسم میں مسلمان ہو، جو مسجد میں مسلمان ہو، جو بازار میں مسلمان ہو، جو اپنے گھر اور خاندان میں مسلمان ہو، جو خلوت میں مسلمان ہو، جو جلوت میں مسلمان ہو، حقیقت میں اللہ کو ایسے مسلمان کے عبادت پسند ہے اور ایسے مسلمان کا اسلام پسند ہے، ورنہ زندگی بھر ہم یہ سمجھتے رہے، دنیا کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہم جمعہ میں آتے ہیں مسلمان ہیں، ہم رمضان میں آتے ہیں مسلمان ہیں، ہم عید کے دن حاضری دیتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایسے اسلام کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر آن اللہ کی عبادت کی جائے، آپ کا سونا سنت کے مطابق ہو، آپ کا کھانا اور پینا سنت کے مطابق ہو، آپ کا رشتہ لگانا سنت کے مطابق ہو، آپ کی خوشیاں نبی کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کا غم نبی کے اسوہ کے مطابق ہو۔ یقیناً یہ اسلام ہے، ورنہ ہم اور آپ دنیا کو بتاتے رہیں، اپنے آئیڈینٹی کارڈ میں لکھواتے رہیں کہ آئی ایم مسلم، کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے یہاں اسلام کا پیمانہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں اے ایمان کے دعوے دارو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، یہی ہم سب سے مطالبہ ہے، یہی شریعت کا مقصود ہے۔ اور جب ایک مسلمان لگاتار روزانہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، مداومت اور ہمیشگی برتتا ہے، اس کے بعد اس مسلمان کو کئی ثمرات مل جاتے ہیں، کئی پھل مل جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں کئی انقلابات آ جاتے ہیں۔ جو مسلمان
رمضان کی طرح باقی دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرتا ہے، روک دیا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں مداومت ہے، اگر اس کی زندگی میں ہمیشگی ہے، اگر اس کی زندگی میں کنٹینیو ہے، تو آپ یاد رکھیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا۔ مداومت کے بعد، ہمیشگی کے بعد سب سے پہلے اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے صرف رمضان میں محبت کرے، 11 مہینے مجھے اللہ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی محبت کی حاجت نہیں ہے۔ دعوے دار سب ہے، رب کی محبت سب چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ان اعمال کے قریب جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ ان اعمال سے محبت کرتا ہے جو اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن لگاتار ہو، جس میں ہمیشگی پائی جائے۔ آپ فرائض کے بعد روزانہ صرف 2 رکعت نفلی نماز پڑھتے رہے، اللہ کے نزدیک اس اعمال سے محبوب ہے کہ آپ پورے مہینے رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو تھکائے، جستجو کرے، محنت کرے، اور 11 مہینے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے باغی بن جائے، اللہ کے نافرمان بن جائے۔ اللہ کو ایسے اعمال قطعی پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسے اعمال سے محبت کرتا ہے کہ آپ صدقات و خیرات چاہے روزانہ 10 روپے دیں، چاہے مہینے میں کچھ آپ صدقات و خیرات دیتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ لاکھوں روپے رمضان میں اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ اللہ کو ایسے اعمال بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے جس میں ہمیشگی ہو، جس میں دوام ہو۔ اس لیے ماہ رمضان کے جانے کے بعد فرائض میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نوافل میں اللہ نے کچھ آسانیاں دی ہے کہ جو بھی نفلی عبادتیں ہیں، جتنا آپ میں طاقت ہے، جتنی آپ میں استطاعت ہے، طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو روزانہ آپ کر سکتے ہیں، ہمیشگی برت سکتے ہیں، ان اعمال کو روزانہ کرتے رہیں۔ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ہمیشگی کرنے کے بعد، مداومت کرنے کے بعد ایک انسان کو جو چیز میسر آ جاتی ہے، دوسری اہم چیز یہ ہے الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ 2 رکعت کو نفلی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو روزہ رکھتے تو اس پر ہمیشگی برتتے، صدقات و خیرات کرتے تو اس پر دوام برتتے، ہمیشگی کو والا کام کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا محبوب عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رات کی نمازیں پڑھا کرتے، کبھی بیمار ہو جاتے، کبھی سفر میں ہوتے، کبھی تھکان کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی اور آپ رات کو نفلی نماز نہ پڑھ پاتے تو آپ دن میں جب بیدار ہوتے، دن کے لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات والی نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ ہمیشگی برقرار رہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ہمیشگی کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کر رہا ہے، سنت پر دوام برت رہا ہے، ہمیشگی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، نبی کے اسوہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو انسان ہمیشگی والا کام کرتا ہے وہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ ایسا انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی مغفل انسان نہیں بن سکتا ہے، غفلت والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جو صرف رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، جو صرف جمعہ اور جمعہ اللہ کی عدالت میں آتے ہیں، اللہ کی مساجد میں آتے ہیں، وہ 6 دن غفلت کی نیند میں سو جاتے ہیں، انہیں حلال و حرام کی تمیز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دیے ہوئے معاملات، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کی کوئی حیثیت اس کے نزدیک نہیں۔ 6 دن اس کی زندگی غفلت والی زندگی گزرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو دیکھتے کہ چند دن وہ نفلی عبادتیں کر رہا ہے، بعد میں چھوڑ دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں اسے ترغیب دلاتے تھے اور آپ فرماتے لا تکن مثل فلاں، فلاں کی طرح مت بن جاؤ کہ پہلے وہ تہجد پڑھا کرتا تھا،
تہجد نہیں پڑھتا، پہلے روزے رکھتا تھا، آج روزے نہیں رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ ابھارا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کی طرح نہ ہو جانا، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ عبادت میں دوام برتنا، ہمیشگی برتنا، تاکہ انسان غفلت کی نیند میں نہ سو جائے۔ اور غفلت کی نیند میں جو انسان سو جاتا ہے، شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اور جو مسلمان ہمیشہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، فرائض روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، فرائض روزے کے بعد عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کا روزہ رکھتے ہیں، روزوں کی مسلسل پابندی کیا کرتے ہیں، نفلی نمازیں، نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العالمین میزان لگائے گا، ترازو لگائے گا، جہاں ہماری فرائض میں کوتاہی پائی جائے گی، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا کچھ حصہ اللہ قبول کر لیتا ہے، کچھ خوشی اور خضوع کی وجہ سے اللہ کے یہاں رد کر دی جاتی ہے، کچھ حصہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اور 100% اگر نمازیں قبول نہیں ہو پا رہی، 100% روزے قبول نہیں ہو پا رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود کچھ ایسے حرکات ہم نے کر لیے، کچھ ایسی چیزیں ہم نے کر لی جس کی وجہ سے مکمل روزے کا ثواب نہ مل پایا، تو اگر روزے رمضان کے جانے کے بعد بھی نفلی روزے رکھتے رہے، نفلی نمازیں پڑھتے رہے، تو اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں جب نیکیوں میں کمی واقع ہو جائے گی، فرائض میں کوتاہی واقع ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین یہ کہے گا انظروا هل لعبد من تطوع، کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلی عبادتیں بھی ہیں، کچھ نفلی روزے بھی ہیں، کچھ نفلی صدقات و خیرات بھی ہیں، کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں، کیا میرا بندہ رمضان کے جانے کے بعد بھی نفلی روزے رکھا کرتا تھا، کیا میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں پڑھا کرتا تھا، کیا میرا بندہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات دیا کرتا تھا؟ جو کمی ہے اس کمی کو نفلی چیزوں سے ادا کر دو، پورا کر دو۔ تو یہ نفلی نمازیں، یہ نفلی روزے، یہ نفلی صدقات و خیرات جو رمضان کے جانے کے بعد ہم اور آپ اگر کرتے رہیں گے تو کل میزان میں، کل ترازو میں جو کمی رہ جائے گی، اس کمی کو اللہ رب العالمین ان عبادتوں کے ذریعے سے پورا کرنے والا ہے۔ اس لیے نیکی کو حقیر نہ جانے، نیکی کو کمتر نہ سمجھے، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی وزنی ہے، بڑی بھاری ہے۔ اس لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے رہے، غریبوں کا خیال کرتے رہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے رہے، اور رمضان جیسا بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ کل میزان میں جو کمی رہ جائے گی، ترازو میں جو کمی رہ جائے گی، ان نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ کل اس کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ جو مسلمان رمضان کے جانے کے بعد بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتا رہتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس پابندی کی وجہ سے، اس دوام کی وجہ سے، اس ہمیشگی کی وجہ سے نیک اعمال کو اس مسلمان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ نیکی میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنی من اور مرضی کو مارتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے اسے نمازوں میں لطف آ جاتا ہے، نمازوں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتے کرتے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ تلاوت قرآن چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ پہلے دن رمضان میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، دل نہیں کرتا ہے، کچھ پڑھتے ہیں، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن جتنا پڑھتے جاتے ہیں دل کرتا ہے آج مکمل پارہ پڑھ لو، دل کرتا ہے آج 2 پارے پڑھ لو۔ جتنا زیادہ انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نیکیوں کا راستہ آسان کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے نیکیاں انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ فرمایا، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ہم اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار انسان کو دوائی پسند نہیں ہے،
دل نہیں کرتا کہ دوائی لیں، اس لیے کہ دوائی کڑوی ہے۔ انجیکشن کا دل نہیں کرتا ہے کہ انجیکشن لگائے، اس کا دل اور مرضی نہیں چاہ رہی ہے۔ کھچڑی اس کے سامنے تیار ہے، دلیا اس کے سامنے تیار ہے، لیکن دل نہیں کر رہا ہے، مرضی اس کی نہیں ہے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوائیاں لے رہا ہے۔ گھر والے اسے دوائیاں دے رہے ہیں، گھر والے اسے کچھ کھلاتے ہیں، اسے کچھ پلاتے ہیں، اسے ڈوز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ کھاؤ گے جس میں قوت آ جائے گی، جس میں طاقت آ جائے گی، جس میں صحت مند بن جائے گا، توانا بن جائے گا، جس میں صحت آ جائے گی۔ یہی مثال نیکیوں کی ہے۔ ہمارا دل، ہماری روح بیمار پڑ چکی ہے، ہم گناہوں کی وجہ سے اس قدر بیمار ہو چکے ہیں کہ نیکیوں میں ہمیں من نہیں لگتا ہے، تلاوت قرآن میں ہمارا من نہیں لگتا ہے، اللہ کے گھروں میں ہمارا من نہیں لگتا ہے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے میں من نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھیلے کودے مستی کرے، دوستوں کے ساتھ رہے، کیونکہ ہمارا من وہاں لگ رہا ہے کہ من پاپی بن چکا ہے، روح ہماری بیمار پڑ چکی ہے۔ اس بیمار روح کو دھیرے دھیرے عادی بنائے، اللہ کی عبادتوں میں لگائے، زیادہ زور دے کر کے کہ جس طریقے سے بیمار کو زور دے کر دوائیاں دی جاتی ہے، اپنے آپ کو، اپنی روح کو بیمار سمجھ کر اللہ کے گھروں میں بار بار لانے کی کوشش کرے، تلاوت قرآن بار بار کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس طریقے سے جسم صحت مند ہو جاتا ہے، پھر کھانا اچھا لگتا ہے، چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے جب یہ روح قوی ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی، اس روح کی غذا بار بار دیتے رہیں گے اور روح صحیح سالم ہو جائے گی، تلاوت قرآن میں لذت آنا شروع ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن کے بعد نماز آپ گھنٹوں پڑھیں گے، جس طریقے سے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، انہیں لطف آتا تھا، انہیں مزہ آتا تھا اور خوب اللہ کے گھروں میں آتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے، دروس میں حاضر ہوتے تھے، انہیں مزہ آتا تھا، انہیں چاشنی ملتی تھی، روح کو غذا مل جاتی تھی۔ آج ہم سب بیمار ہیں، ہماری روح بیمار ہو چکی ہے۔ اس بیمار روح کا علاج یہی ہے کہ زبردستی اللہ کی عبادت میں لگایا جائے، پھر دھیرے دھیرے جب یہ عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ نمازوں میں مزہ آئے گا، ہر نیکی کے کام میں مزہ آنے لگ جائے گا۔ اس لیے نیکی کرتے رہیں، آپ کا من کرے یا نہ کرے لیکن نیکی کرتے رہیں۔ اگر صرف یہ سوچتے رہے من کرے گا تو نماز پڑھیں گے، من کرے گا تو عبادت کر لیں گے، من کرے گا تو تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، یہ من اس قدر پاپی بن چکا ہے، گناہ کر کے اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ کبھی من کرتا ہی نہیں کہ اللہ کے کلام کو کھولا جائے، کبھی من کرتا ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے۔ اس لیے من کرے یا نہ کرے، جس طریقے سے کتنے مسلمان ایسے ہیں من نہیں کرتا تھا روزہ رکھے، من نہیں کرتا تھا تراویح پڑھتے، اپنے من کو مار کر مکمل مہینے تراویح کا اہتمام کرتے رہے، مکمل فرض روزے رکھتے رہے، اسی لیے رمضان کے جانے کے بعد فرائض کا اہتمام کرتے رہے اور اپنے دل کو مار کر کے اللہ رب العالمین کے عبادت میں لگائے۔ انشاءاللہ جب من قوی ہو جائے گا، روح طاقتور بن جائے گی، ہم اور آپ کو ہر چیز میں، ایمانی کام میں مزہ آنے لگ جائے گا۔ نیک عمل بار بار کرتے رہیں گے، رمضان کے بعد بھی اگر نیک عمل کرتے رہیں گے، اللہ نے جو صحت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب بیمار ہو جائیں گے، جب مشغول ہو جائیں گے، یا بیمار نہیں ہے، مشغول نہیں ہے، کسی سفر میں ہے، وہاں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نفلی روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، نفلی کام نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ آپ کے بیمار ہونے کے بعد جب آپ نفلی کام نہیں کر پائیں گے لیکن صحت تھی، طاقتور تھے، آپ نفلی کام کرتے رہے تو بیماری کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں اگرچہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نفلی ثواب لکھتا رہے گا کہ میرا بندہ صحیح تھا، نفلی روزے رکھتا تھا، میرا بندہ صحیح سالم تھا، نفلی نمازیں پڑھتا تھا، سنت والے کام کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے، زیادہ عبادتیں نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ کی قریبی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین عمل نہ کرنے کے باوجود بھی نامہ اعمال میں وہ سلسلہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بیمار ہو جائیں
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مشغول ہو جائے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، تو اللہ نے جو قوت دی ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ نے صحت اور توانا جسم دیا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے رہیں تاکہ مشغولیت کے بعد، بیماری کے بعد بھی ہم اور آپ کو اللہ ثواب دیتا رہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب خوشی کے ایام میں، جب فری وقت میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، فرائض اور نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، جب بیماری آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کو رمضان کے بعد میں یاد رکھیں گے، آپ خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کی حفاظت کرتے رہے۔ اللہ اس وقت آپ کو یاد رکھے گا جب آپ پریشان ہوں گے، جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں گے، اللہ آپ کے راستے کھول دے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حقوق کو ہمیشہ سے یاد رکھا تھا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوشی میں ہیں، جب آپ مشغول نہیں ہیں، بیزی نہیں ہیں، تو اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے حقوق کو یاد رکھے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے، اللہ شدت میں آپ کو یاد رکھے گا، پریشانی میں آپ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ جب آپ خوشی میں ہیں، آپ کو زیادہ حاجت نہیں، آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ اس وقت بھی روزانہ اللہ کے سامنے کچھ مانگتے رہے، ہاتھ اٹھاتے رہیں، انشاءاللہ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو اللہ پریشانی میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس لیے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھے، ہر مہینے اللہ کو یاد رکھے، ہر دن اللہ کو یاد رکھے، ہر آن اللہ کو یاد رکھے۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے جسم کی، آپ کے روح کی، آپ کے گھر بار کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے شہر والوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اگر آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اور مسلسل اگر عبادت میں لگے رہے، جس طرح رمضان میں ہم اور آپ عبادتیں کرتے رہے تھے، تو یقیناً ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری موت جب بھی آئے گی تو اللہ کی عبادت میں آئے گی۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، لیکن تجارت اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں اور تجارت کے دوران اگر وفات پا جاتے ہیں تو یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ آپ کہیں مارکیٹ میں ہیں، کہیں خرید رہے ہیں، حلال چیزیں خریدتے ہیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ انہی چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ اگر وہاں انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ مسجد میں، گھر بار میں، جہاں بھی رہے، اگر عبادتوں میں لگے رہے، حلال چیزوں کو طلب کرتے رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر خیر کرتے رہے، اب جہاں بھی موت آئے انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، انسان کو کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ہر کام فکر آخرت کے ساتھ کر رہا ہوں، جس آن بھی موت آ جائے اللہ مجھ سے راضی رہے گا، اور یہی حسن خاتمہ ہے۔ اور جو مسلمان رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، رمضان کے جانے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھول جاتے ہیں، یاد تو کرے۔ اگر سنیچر کو موت آ جائے جس دن آپ نے نمازیں نہ پڑھی، اگر اتوار کو موت آ جائے جس دن آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو یہ کون سے حسن خاتمہ کی دلیل ہے؟ یہ کون سے ثابت قدمی ہے؟ اس لیے اگر حسن خاتمہ چاہتے ہیں، ثابت قدمی چاہتے ہیں، استقامت پر موت چاہتے ہیں، تو رمضان کی طرح ہمیشہ اللہ کے عبادتوں میں لگے رہیں۔ عبادتوں کا معنی صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا۔ عبادتوں کا معنی یہ ہے اللہ جن سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرتے رہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عبادتوں میں داخل ہے۔ اگر ہم اور آپ رمضان کی طرف سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، راحت اور اطمینان چاہتے ہیں، تو اللہ کی عبادتوں میں لگے رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سنت کی پابندی کرتے رہیں، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، زندگی خوشحال بن جائیں گی، اللہ زندگی میں اطمینان کو داخل فرمائے گا، سکینت کو نازل فرمائے گا۔ جس طریقے سے ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ گزر چکا ہے، ہر گھر میں برکتوں کا نزول تھا،
ہر گھر میں سکینتوں کا نزول تھا، ہر گھر میں رحمتیں برس رہی تھی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں آتی رہے، اللہ کی برکتیں آتی رہے، اللہ کی جانب سے سکینتیں اترتی رہے، تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے، کوئی دن اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ صحابہ کرام کا معمول دیکھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کی کتنی پرواہ کیا کرتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح یاد کروائی کہ جب سونے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے نبی کی زبان سے یہ کلمات سنے ہیں، میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہ گئی کہ میں نے اللہ کا ذکر یہ نہ کیا ہو۔ کتنی پابندی کیا کرتے تھے، ہمیشگی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، کیا صفین کی رات بھی، یعنی جس دن لڑائی چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، کیا اس رات بھی آپ نے یہ ذکر پڑھا تھا؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی، ہاں اس دن بھی میں نے اللہ کا ذکر یہ کیا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا تھا۔ ذرا غور کرے، جنگ کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں بھی اللہ کے ذکر کی پابندی ہے، ہمیشہ سنت کی پابندی ہے۔ ہم اور آپ خوشی کے موقع پر اللہ کی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، غمی کے موقع پر اللہ کی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی اسی میں ہے، رمضان جیسے مسلمان بن جائے۔ اگر رمضان جیسے مسلمان نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور اس دھوکے کا نتیجہ انتہائی برا ہونے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان بدعمالیوں سے اللہ ناراض ہو جائے اور حسن خاتمہ کی بجائے سوء خاتمہ پر موت آ جائے، اس لیے کہ موت آج اچانک بہت زیادہ آ رہی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے ہم اور آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور رمضان جیسے مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان جیسے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والآخرۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو مسلمان ہمیشہ یکساں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ مخلص ہے، بندہ صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اور جو مسلمان نادا کر کے اپنے الگ روٹین سے عبادتیں کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ رمضان میں مخلص نہیں تھا۔ یہ بندہ صرف بھیڑ دیکھ کر کے اللہ کے گھروں میں آتا تھا، اور جو خوشی میں غمی میں کوئی آپ کو ٹوکے، کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، ہمیشہ آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ کوئی آپ کی تعریف کر دے تو آپ عبادت زیادہ کریں، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، آپ عبادتوں کو چھوڑ دیں، تو یہ اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، یہ تعریف کے لیے عبادت ہے۔ آپ کو کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھیڑ آئے یا نہ آئے، اگر آپ یکساں طور سے لگاتار اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنی نیت میں مخلص ہے۔ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا رمضان ہے، غیر رمضان ہے، جمعہ ہے یا غیر جمعہ ہے، اگر مسلسل بندہ عبادت کر رہا ہے تو اگر ہم اور آپ ماہ رمضان میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کرتے رہے تو یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، یہ دن بھی اللہ کا دن ہے۔ تمام چیزیں جو رمضان میں تھی آج بھی باقی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کا گھر بھی باقی ہے، سب چیزیں باقی ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادت کرتے رہیں جس طریقے سے رمضان میں عبادت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو لگاتار ہمیشگی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے دوست جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا ختم ہو ایمان بالخیر کے ساتھ، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔